کہنے والے نے خوب کہا ہے نا، سنا دیں ذرا۔ میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے۔ سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے۔ جزاک اللہ۔ ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ جو ہجر کی راتیں ہیں، جدائی کی راتیں ہیں، ان کی صبح حرمین شریفین میں ہو جائے تو کیا بات ہے۔ آنکھ کھلے تو مکہ میں ہوں یا مدینہ میں ہوں، کیا خوش نصیبی ہے۔ میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے۔ اوے میرے ہونٹوں پہ ہر دم رہے گونجتے اپنے آقا کی توصیف کے زمزمے۔ حضور کی تعریف ہر وقت ہونٹوں پہ رہے، سب کہو آمین۔ میں سناتا رہوں، آپ سنتے رہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اوہ میرے ہونٹوں پہ ہر دم رہے گونجتے اپنے آقا کی توصیف کے زمزمے، اس کے بدلے مجھے قبر اور حشر میں، اس کے بدلے مجھے قبر اور حشر میں رحمتوں نے ہو گھیرا تو کیا بات ہے۔ اس کے بدلے مجھے قبر اور حشر میں رحمتوں نے ہو گھیرا تو کیا بات ہے۔ میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ، ذرا ماشاءاللہ اونچی کہو۔ میں جو سوئے ہوئے ہیں ان کو تو جگاؤ نا۔ میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے۔ اے خدا جسم پر بازوؤں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے۔ شاعر نے بڑی عجیب بات کہی، یا اللہ یہ بازوؤں کی جگہ آپ پر لگا دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے نا۔ کیا کہتا ہے شاعر، ذرا سنو تو صحیح۔ اے خدا جسم پر بازوؤں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے، دن کو اڑتا پھروں گرد کعبے کے شب، دن کو اڑتا پھروں گرد کعبے کے شب ہو مدینے بسیرا تو کیا بات ہے۔ الہ العالمین سارا دن اڑ اڑ کے تیرے گھر کا طواف کرتا رہوں، اور جب شام کو تھک جاؤں تو مدینے آ کے حضور کے پاس ہو جاؤں۔ یہ ہے اس شعر کا ترجمہ۔ اے خدا جسم پر بازوؤں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے، دن کو اڑتا پھروں گرد کعبے کے شب ہو مدینے بسیرا تو کیا بات ہے۔ میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ شاعر آگے کیا کہتا ہے ذرا سنو تو صحیح۔ او نیکیوں سے تو دامن ہے خالی میرا، ایک امید پر آسرا ہے فقط۔
شاعر کہتا ہے کہ نیکیوں سے تو میرا دامن خالی ہے، لیکن ایک بہت بڑی امید ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور نیکیوں سے تو دامن ہے خالی میرا، ایک امید پر آسرا ہے فقط، حشر میں شافع حشر کے فیض سے، حشر میں شافع حشر کے فیض سے کام بن جائے میرا تو کیا بات ہے۔ شاعر کہتا ہے بس ایک امید ہے کہ حضور کی سفارش نصیب ہو جائے، شفاعت کبریٰ نصیب ہو جائے اور اس سے میرا کام بن جائے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو حضور کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ اے حشر میں نیکیوں سے تو دامن ہے خالی میرا، ایک امید پر آسرا ہے فقط، حشر میں شافع حشر کے فیض سے کام بن جائے میرا تو کیا بات ہے۔ یہ تو کہہ دو کہ کیا بات ہے۔ حشر میں شافع حشر کے فیض سے کام بن جائے میرا تو کیا بات ہے۔ میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات، اے رشک میرے مقدر پہ کرنے لگے سب فرشتے بھی حوریں بھی غلمان بھی۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے مقدر پہ سب رشک کرنے لگے، حسد نہیں کرنے لگے، رشک کرنے لگے۔ رشک کی اجازت ہے، یہ جائز ہے، اور حسد حرام ہے۔ رشک یہ ہے کہ اللہ یہ نعمت اس کے پاس سلامت رکھے اور اللہ مجھے اپنے خزانے سے عطا فرمائے، اور اللہ اس بندے کو ضرور عطا بھی فرماتے ہیں۔ اے رشک میرے مقدر پہ کرنے لگے سب فرشتے بھی حوریں بھی غلمان بھی، کب کملی والے کے قدموں میں یوں جا کے میں، کملی والے کے قدموں میں یوں جا کے میں ڈال دوں اپنا ڈیرا تو کیا بات ہے۔ کملی والے کے قدموں میں یوں جا کے میں ڈال دوں اپنا ڈیرا تو کیا بات ہے۔ میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بھی کیا کوئی اعزاز ہے، ان کی حرمت پہ کٹ جائے گردن میری۔ سب کہو آمین۔ حضور کی ناموس کے لیے، حضور کی حرمت کے لیے اگر گردن کٹ جائے تو اس سے بڑا دنیا میں اور کوئی اعزاز نہیں ہے۔ شاعر اس کی طرف ہی اشارہ کر رکھا ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی کیا کوئی اعزاز ہے، ان کی حرمت پہ کٹ جائے گردن میری۔ لطف سے اپنے کر دے کسی روز یہ، لطف سے اپنے کر دے کسی روز یہ پورا ارمان میرا تو کیا بات ہے۔ لطف سے اپنے کر دے کسی روز یہ پورا ارمان میرا تو کیا بات ہے۔ میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے۔ ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے۔ سب کہہ دو جی ماشاءاللہ۔